دوستوں السلام علیکم۔ میرا جو یہ جو سیریز ہے اس کے اندر پہلا جو پروگرام تھا، یہ جو حصہ پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 لکھا جا رہا ہے، وہ تھا پہلا جو تھا وہ ڈرائی ماؤتھ کے بارے میں، دوسرا تھا ڈرائی آئز کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ہی ایک ریلیٹ کر رہا ہے وہ گلوکوما کے بارے میں، میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس میں بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلے کے اندر کیونکہ تینوں کا انگریڈینٹ جو ہے، مین پارٹ جو ہے، وہ جو ذکر تھیراپی کہہ لیں، اللہ یا وائبریشن تھیراپی کہہ لیں، وہ ایک کیا تو میں تینوں کو پھر پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ تینوں ہی جو بیماریاں ہیں وہ لا علاج کہلاتی ہیں۔ اب جوگرن جو ہے، یہ جو ہے یہ ڈرائی ماؤتھ کی یہ بیماری ہے، ڈرائی آئز بھی اسی کے اندر آتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس طریقے سے ڈرائی آئز کا نہ کوئی نہیں، جو میں نے شہد سے ذکر تھیراپی سے کیا وہ چیز ہے۔ پھر یہ گلوکوما ہے جو کہ آہستہ آہستہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں، جو سائنسدان ہیں، جو تحقیق نگار ہیں، جو بھی اس کے اوپر کوئی تحقیق کریں تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں۔ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ آج سے کوئی 6-7 سال پہلے میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی نا مجھے آنکھ میں درد کا جو ہے نا وہ ایک یکدم درد ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کبھی وہ 3-4 منٹ کے لیے وہ جو ہے نا سسٹین بھی کر جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے وہ چیک کیا، انہوں نے کہا تمہارا تو یہ گلوکوما جو ہے نا وہ شروع ہے، اور یہ جو ہے نا تمہارا پریشر بڑھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا مجھے دوائی لکھ دی کہ 2 گھنٹے بعد لینی ہے۔ اب میری تو ٹانگیں کانپ گئی، یکدم ہی میرے اوپر وار پڑا تھا، کیونکہ کہیں میرے ریلیٹیو تھے، میری نانی اماں تھی، اس طریقے سے وہ ہر وقت جب بھی دیکھتا تھا کہ وہ جناب وہ قطرے ڈال رہے ہیں ہر 2 گھنٹے کے بعد۔ اور یہ جناب یہ اس کی پروگریشن جو ہے وہ آہستہ تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، بہرحال کسی اور ڈاکٹر کے پاس گیا ہے نا، تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی جو ہے نا مجھے نہیں وہ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ تھوڑا سا میں ریلیکٹنٹ ہو گیا۔ اچھا، اب میرے دوستو، میں ابا جی کی جو لائبریری تھی اس کے اندر میں نے ایک کتاب دیکھی، اس کے اندر یہ ہے قدرتی صحت، کوئی کسی ہندو کی لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر برج بھوش گوئل، ڈاکٹر جگدیش چندر شرما، بہت پرانی یہ کتاب ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے اندر شاید کوئی چیز نظر آئے، تو اس کے اندر آکو پریشر پوائنٹ کچھ بیان کیے گئے، تو میں یہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ والے یہ دائیں، یہ جو ہے نا جہاں سے انگلی شروع ہو رہی ہے نا، یہ بڑی انگلی اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ والی انگلی، تو اس کے اندر آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے آنکھ۔ تو جس طریقے سے مجھے اس چیز کا پتہ چلا نا، تو میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر تھوڑا عمل کر کے دیکھوں۔ تو میں کرتا یہ تھا، یہ والی انگلیاں 2 اور یہ والی جگہ اس نے لکھی ہے آنکھ کے پوائنٹ ہے، یہ والے اور یہ والے۔ تو میں اس کو یہ انگوٹھے کے یہ ناخن سے یہاں سے دبانا شروع کر دیتا تھا۔ جیسے میں دباتا تھا نا تو میری آنکھ میں جو درد ہوتا تھا نا وہ تحلیل ہو جاتا تھا۔ یہ بالکل میں نے پریکٹیکل دیکھا یہاں سے اور یہ یہاں سے، اور یہ ہے دائیں آنکھ کا، یہ ہے بائیں آنکھ کا، یہ یہاں پہ، اور یہ جو ہے نا یہاں پہ انگوٹھے سے یہ جو ہے اچھے صحیح طریقے سے دباتا، تو یہ جو ہے نا میرا درد جو ہے نا ختم ہو جاتا۔ اور یقین کریں 1-2 سال کے اندر جو ہے وہ درد ہونا ہی بند ہو گیا ہے نا۔ کوئی میں نے علاج نہ کیا، کوئی کچھ نہ کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آرام دیا۔ اب یہ ڈرائی آئز کا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ہر وقت آنکھ خشک تو ڈاکٹر کے پاس گیا، تو قدرتی طور پہ انہوں نے میرا پریشر جو گیا جو تھا، ڈاکٹر صاحب نے پریشر بھی دیکھا، تو وہ ذرا تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ پریشر آیا ہوا تھا 24، جبکہ میرا عام طور پہ 17-18 پریشر رہتا تھا۔ اچھا، اب انہوں نے مجھے بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، تو اب بات یہ ہے کہ تم جو ہو نا یہ اب
بہت ہائی رسک پہ ہو، ہے نا، تو یہ جو ہے نا میں اگر دوبارہ آئے اور اتنا ہی پریشر ہوا یا تھوڑا سا بھی بڑھا تو میں نے تمہارے جو ہے نا وہ قطرے جو ہر 2 گھنٹے کے بعد لینے ہوتے ہیں نا وہ شروع کر دوں گا۔ پھر بڑا پریشان۔ اچھا اب جب میں نے مطالعہ کیا حضرت یوٹیوب کے اندر آ کے تو پتہ چلا کہ یہی جو کرنیا ہے اس کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں پھر آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اس آنکھ کے اندر پانی بنتا ہے اور وہ پانی نکلتا رہتا ہے۔ جتنا پانی بنے اور اتنا ہی نکل جائے تو جو پریشر ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے، وہ سیم رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ پانی زیادہ بننا شروع ہو جائے یا کم نکلنا شروع ہو جائے تو آنکھ کے اندر کا پریشر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اس پریشر کا سارا دباؤ آپ کی آنکھ کی نس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نس دھیرے دھیرے ڈیمیج ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی نس ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اس نس کے ڈیمیج کی وجہ سے جو نظر کا لاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلوکوما۔ اگر زیادہ پانی بنے اور کم پانی نکلے تو پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پانی کم بنے اور زیادہ نکلے تو پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی سی بات ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو۔ اچھا جب میں نے یہ کہا تو میں نے وہ جو جوگرن کہہ لیں، ڈرائی ماؤتھ یا ڈرائی آئیز کا وہ جو میں علاج کر چکا تھا اس کے ذریعے سے وائبریشن تھیراپی، تو میں نے کہا اگر میں اس کو بھی ادھر دوں تو وہ جو سوراخ ہے ادھر بھی تو وائبریشن جائے گی۔ اگر ادھر وائبریشن جائے گی تو پھر جناب وہ سوراخ جو ہے اگر پریشر اس کے کم ہونے، سوراخ کے کم ہونے کی وجہ سے اگر پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ اس کو فائدہ ہوگا، پانی جو ہے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا اب وہی چیز جب میں نے یہ تو اس نے کہا جی آپ 1 مہینے کے بعد آئیں۔ اب میرے پاس 1 مہینہ تھا میرے دوستو، اب میں نے رات دن ایک کر دیا اس کے اوپر، پر کھانا کھانے کے علاوہ میں کرتا ہی یہی تھا، ہے نا، اللہ کا، جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا، دوسری ویڈیو میں بتایا میں نے پارٹ 1 پارٹ 2 کے اندر، وہ یہی ہے کہ دیکھیں نا اللہ منہ بند کر کے کہ زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ ٹکرائے، سمجھ رہے ہیں نا، اللہ میں یہی کہوں۔ اب آپ دیکھیں اگر یہی کریں نا اللہ تو یہاں پہ بھی وائبریشن محسوس ہوگی، یہاں پہ بھی ہوگی، اور حتیٰ کہ آپ کے یہ سر کے تالوں کے اوپر بھی، سر کی جو کھوپڑی ہے ادھر تک وائبریشن جاتی کر کے آپ خود دیکھ لیں۔ اب میں نے کہا کہ اگر یہی ہے تو وہ جو آنکھ کا جو آنا ہے جو اسے کرنی ہے کہتے ہیں میرے خیال ہے، تو وہ جناب جو ہے نا وہ بھی تو وائبریٹ کرے گا۔ جب وہ وائبریٹ کرے گا تو وہ سوراخ کے اندر کوئی ایسا مادہ جمع ہو رہا ہے جو سوراخ کو کم کر رہا ہے، بند کر رہا ہے، تو وہ وہاں سے ریلیز ہوگا، اور میرا کوئی پریشر بڑھا ہوا ہے تو وہ کم ہو جائے گا۔ پورا 1 مہینہ یہ کیا تھا میں نے، کھانا کھانے کے علاوہ اور سونے کے علاوہ کاری یہی رہا تھا، کیونکہ گلوکوما کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو اس کا ڈاؤن سٹریم حصہ وہ یہی ہے، وہاں تھا پانی۔ میں تو بالکل ڈر گیا، میں نے کہا یہ جو ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ہے نا۔ اب میرے دوستو میں نے یہی کیا ہے نا، اور جب میں مہینے کے بعد کروں، یقین کریں کہ ڈاکٹر خود حیران ہو گیا، میرا پریشر 13 آیا ہوا تھا۔ اتنا زیادہ میں نے ذکر کیا، یہ اللہ اس کی وائبریشن، تو وہاں پہ بھی لازمی طور پہ کنیا پہ بھی گئی ہوگی، آنکھ کے اندر بھی وائبریشن انتہائی جنٹل وائبریشن گئی ہوگی جو کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہی۔ اس طریقے سے میں نے کیا۔ اب میں صرف جو سائنسدان ہیں، جو محققین ہیں، جو اس چیز کو دیکھتے ہیں، بذات خود جو اس کے پیشنٹ ہیں، وہ بھی جو ہے نا اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ واقعی ایک وائبریشن تھیراپی اسے کہہ لیں یا اس کو آپ ذکر تھیراپی کہہ لیں، ہے نا، تو اس سے جو ہے نا فرق پڑا۔ اب اس کے بعد میرا یہ 13-14 پریشر آ رہا ہے، جو 17-18 پریشر آیا کرتا، ابھی دن کا بہت سارا حصہ میں یہ کرتا ہوں، یہی ذکر تھیراپی کرتا ہوں۔ کوئی ڈرائی آئیز والا بھی ہے نا، وہ بھی اللہ کے شکر ہے شہد سے اور اس سے جو ہے نا آرام آ گیا۔ میری آپ دوسرا حصہ دیکھیں ویڈیو کا ڈرائی آئیز کا، اس کے اندر آپ کو تھوڑا پتہ لگ جائے گا۔ اور یہ جو گلوکوما تھا ہے نا، یہ اگر 24 پریشر سے 25 ہوتا تو اس نے شروع کر دینی تھی میری، اور اسی چیز سے میں ڈرتا تھا۔ یہ جو ہے جو 17-18 رہتا اس سے بھی کام آ گیا، 13 آ گیا۔
یہ دوستوں میں اپنا ایک ایکسپیرینس میں نے بیان کیا ہے نا. آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھ لیں ہے نا. میں نے تو کیا، مجھے تو آرام آ گیا ہے نا. خدا حافظ. وعلیکم السلام.